اس وقت ہمارا معاشرہ بے دینوں کو نہیں بول رہا ہوں، بے دینوں کو تو چھوڑ دو، بے دین تو یہاں آئے گا ہی نہیں سننے کے لیے، دینداروں کی بات کر رہا ہوں، گردن تک مادہ پرستی میں پھنسے ہوئے ہیں، گردن تک، اپنے لباس سے، اپنے گھر سے، اپنی شان و شوکت سے، اپنے اسٹائل سے، سب سے مادہ پرستی میں گردن تک پھنسے ہوئے ہیں۔ کسی کی ہمت ہے بولے گی مادہ پرستی ہو رہی ہے؟ نہیں۔ جو کرنے والا ہے وہ بھی کر رہا ہے فخر سے، جس کے سامنے ہو رہی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے خاموشی سے۔ بلا کسی تمہید کے اور وقت کو سب سے بہتر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک مجلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 30-35 مفید منٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں اگر کوئی آپ پیغام منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ چاہے یہ زمانہ وہ زمانہ ہو جس کو لوگ ظہور کا زمانہ کہتے ہیں، اور بہت سارے علماء عرفاء فقہاء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانہ انشاءاللہ ظہور کا زمانہ ہے۔ چاہے ایسا ہو، اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، چاہے ایسا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ ہاں، فتنوں کا زمانہ ہے۔ فتنہ کسے تعبیر کیا جاتا ہے؟ عربی زبان میں فتنہ مفرد ہے، فتن جمع ہے۔ فتنہ اس حالت کو کہتے ہیں جس میں حق اور باطل کو تشخیص دینا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ کام مشکل ہو جائے، اس کو فتنہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ فتنہ۔ البتہ فتنہ لفظ ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، سختی، مشکل، اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن فتنے کا اصلی ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں تو فتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا زمانہ، ایسا وقت، ایسی کوئی مشکل جس میں یہ تشخیص دینا مشکل پڑ جائے کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے۔ اچھا، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ کیوں ہے؟ یعنی اس میں کون سا ایسا حق ہے جس کو تشخیص دینا مشکل ہو رہی ہے؟ مثلا قرآن کریم کتاب خدا ہے، کیا یہ تشخیص دینا مشکل پڑ رہی ہے کہ کتاب خدا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، قرآن کریم کتاب خدا ہے، سب مانتے، مسلمان مانتا ہے۔ اچھا، یہ فتنہ کفار کے لیے نہیں ہے، فتنہ مسلمان کے لیے ہوتا ہے۔ وہ تو کبھی حق کی طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کے لیے فتنہ بن گیا ہے۔ فتنہ مسلمان کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے۔ تو مثلا آج کا دور فتنے کا دور ہے، تو یہاں پہ کیا فتنہ ہے؟ مثلا آیا کتاب نہیں پہچان پاتے کہ کتاب خدا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں معلوم ہے، سب کے لیے پہچانی ہی بات ہے۔ مثلا نبوت نہیں پہچان پاتے، نعوذ باللہ تعالی۔ اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے امامت نعوذ باللہ مشکوک ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ نہیں، ایسا نہیں، ان میں فتنہ نہیں ہے۔ تو پھر فتنہ کس چیز میں ہے؟ بھئی یہ جو بنیادی ترین عقائد ہیں، توحید، عادل، نبوت، امامت، قیامت، ان میں شک ہے کیا؟ نہیں۔ آیا تشخیص دینا مشکل پڑ گیا ہے؟ نہیں، یہ ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ یقین کا درجہ کیا درجہ ہے، یہ پہلے بھی مشکل تھی، آج بھی مشکل ہے۔ مثلا ایک واضح سی بات ہے، بھئی اگر کوئی شخص قیامت کو واقعاً مانتا ہو، 1400 سال پہلے بھی، آج کے زمانے میں بھی، جو واقعاً قیامت کو مانتا ہو، وہ گناہ کیوں کرے گا؟ بھئی کیوں کرے گا؟ آپ کو اگر یہ پتا ہو کہ میں فلاں کام کروں گا تو میرے گھر میں آگ لگ جائے گی، آپ کریں گے؟ تو جب مسلمان کو یہ یقین ہو کہ یہ عمل آتش جہنم کو میرے اوپر مسلط کر دے گا، تو وہ عمل کیوں کرے گا؟ اگر کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یقین نہیں ہے۔ اچھا، یہ مشکل آج کے دور کی ہے؟ نہیں، پہلے بھی تھی، پہلے بھی یہ مشکل تھی۔ پہلے کیا لوگ گناہ نہیں کرتے تھے؟ مثلا اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ جو شہری زندگی ہے یہ گناہ لاتی ہے، تو وہ جن قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہ کیا شہری زندگی میں تھے؟ نہیں، وہ گاؤں کی زندگی میں تھے، تو ان پہ عذاب کیوں نازل ہوا اگر صرف شہری زندگی سے عذاب آتا؟ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ شہری زندگی گزار رہے ہیں یا دیہاتی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں یا گدھا گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قلب کے اندر
گناہ ہے یا نہیں ہے، یہاں سے عذاب آتا ہے۔ تو یہ مشکل کہ یقین نہیں ہے، یہ آج بھی تھا، یہ مشکل ہے آج بھی، کل بھی تھی، کل بھی یہ مشکل تھی۔ تو آج کا دور فتنہ کیوں ہے؟ ہاں، فتنہ کسی اور وجہ سے ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور ایک روایت بہت زیادہ عرض کرتا ہوں، اس کو دوبارہ دہراؤں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ کیونکہ کئی دفعہ دہرا چکا ہوں، لہذا اس کو ساری تفصیلات نہیں عرض کروں گا، تیزی سے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب نبی نے یہ لہجہ استعمال کیا تو لوگ سمجھ گئے کہ کوئی سخت وقت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جو مسلمان ہو، مثلا تم لوگ اچھے کام کرتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، ایک وقت آئے گا تم لوگ اچھائی کا حکم دینا بند کر دو گے، برائی سے نہیں روکو گے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ امر بالمعروف جو کہ واجب ہے، نہی عن المنکر جو کہ واجب ہے، تم مسلمان چھوڑ دو گے، تو اللہ کے نبی کے اطراف میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا ہم پر یہ برا وقت آئے گا؟ آپ فرماتے ہیں نماز واجب ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں روزہ واجب ہے، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا امر بالمعروف واجب ہے، ہم کرتے ہیں، نہی عن المنکر واجب ہے، ہم انجام دے دیتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں ایک وقت آئے گا مسلمان ہوگا، امر بالمعروف نہیں کرے گا، نہی عن المنکر نہیں کرے گا، کیا ایسا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرمایا ہوگا، اور اس سے بدتر بھی ہوگا۔ فرمایا اس سے بدتر بھی ہوگا۔ اب وہ جو مسلمان پہلے یہی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ جو واجب ہے میں کیوں ترک کروں گا، اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی اس سے بدتر کیا ہوگا؟ فرمایا تم جس پر واجب تھا کہ نیکی کا حکم دو، تم لوگ برائی کا حکم دو گے۔ تم جس پر واجب ہے کہ برائی سے روکو، تم برائی کا حکم دو گے، اور تم جس پر واجب ہے کہ اچھائی کا حکم دو، تم اچھائی سے روک لو گے۔ اچھائی سے روکو گے، برائی کا حکم دو گے۔ اب وہ جو اس پہ تعجب کر رہے تھے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کریں گے، ان کو ایک اور شوق لگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تو چھوڑ دو، تم تو اتنے برے ہو جاؤ گے کہ تم اچھائی سے روکنے لگو گے، برائیوں کا حکم دینے لگو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اتنا سخت وقت آئے گا ہم پر، گمراہی کا ایسا کوئی وقت آئے گا؟ نبی خدا نے فرمایا اس سے بدتر بھی آئے گا۔ اب بے بس کہا اللہ کے نبی اب اس سے بدتر کیا ہوگا؟ بھئی ہم اور آپ کے سامنے یوں لگتا ہے نا جیسے حاصر ہے، یا دن ہے یا رات ہے۔ اچھائی کا حکم دینا تھا، برائی کا حکم دے گا، برائی سے روکنا تھا، برائی کو جاری کر دے گا۔ اس سے برا کیا ہوگا؟ اچھائی سے روکنے لگا ہے، برائی کا حکم دینے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی برا ہوگا۔ اب اس جملے کو اگر ہم بیان کر سکیں، یہ فتنہ ہے۔ یہ جو دو اسٹیج شروع کے تھے یہ فتنہ نہیں تھا، اور تیسرا میں عرض کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ فتنہ کیوں ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جو تیسری حالت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو چیز بری ہوگی تم اس کو اچھا کہو گے، اور جو چیز اچھی ہوگی تم لوگ اس کو برا کہو گے۔ اس میں اور دوسرے میں کیا فرق ہے؟ اس میں اور پہلے میں کیا فرق ہے؟ پہلے اور دوسرے میں اچھا اچھا تھا، برا برا تھا، تیسرے تک آتے آتے برا اچھا ہو گیا ہے، اچھا برا ہو گیا ہے۔ یہ فتنہ ہے۔ اب فتنہ شروع ہوا ہے۔ یہ کیوں فتنہ ہے؟ اچھی چیز جو اللہ نے اچھی کہی تھی مسلمان برا کہہ رہا ہے،
جو اللہ نے بری کہی تھی مسلمان اچھا کہہ رہا ہے. اب اس کو فتنہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو فتنہ اس لیے کہتے ہیں اگر ایک سادہ آدمی ان کے کہے پر عمل کرے تو وہ برائی کو اچھا کہہ رہے ہیں، وہ اپنے دانش میں اچھا بننا چاہے گا، اصل میں کیا بن جائے گا؟ برا. یہ فتنہ ہے. اس کو میں کہتا ہوں اب یہ قربتاً اللہ گناہ کرے گا، کیونکہ جو برا تھا وہ اچھا بن چکا ہے. اب اس سے کہو تم اچھائی کرو، وہ اپنی دانش میں اچھائی کرے گا اور در واقع کیا کر رہا ہوگا؟ برائی کر رہا ہوگا. آپ کہیں گے کوئی مثال ہے آج کے دور میں؟ کیا کوئی مثال ہے آج کے دور میں؟ اب تھوڑا سا میں اس کو دوہرا اس لیے رہا ہوں، آپ اپنا ذہن استعمال کیجئے گا. وہ مثال کون سی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تھا تو برا تم لوگ اچھا کہو گے، یا تھا تو اچھا تم لوگ برا کہنے لگو گے. میں مثال ایک عرض کرتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی آل محمد وعجل فرجہ. اگر میں اتنی برائی کروں اس معاشرے میں رہتے ہوئے جتنی سب کر رہے ہیں تو لوگ مجھے برا کہیں گے؟ نہیں، چونکہ میں اتنی کر رہا ہوں جتنی سب کر رہے ہیں تو لوگ مجھے برا نہیں کہیں گے. اچھا، جس برائی کو سب نے اختیار کر لیا ہے اب میں وہ نہیں کروں. مثلا ایک آفس کے اندر سب لوگ رشوت کھاتے ہیں، سب لوگ رشوت کھاتے ہیں اور اس رشوت کھانے کو کہتے ہیں اتنا تو جائز ہے، اتنا تو جائز ہے. اب میں اسی آفس میں پہنچ گیا اور میں بھی اتنی ہی رشوت کھانے لگا جتنے سب کھاتے ہیں، اور اتنے کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ اتنا تو جائز ہے. اب میں برا کروں گا یہ لوگ مجھے برا کہیں گے؟ نہیں، اچھا کہیں گے. اب ایک اور مصیبت آئی. میں وہ ہو گیا جس نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو تم سب کھا رہے ہو نا یہ غلط ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا. اب یہ مجھے کیا کہیں گے؟ میں دو میں سے ایک آپشن آپ کو دیتا ہوں، دو میں سے ایک ٹائٹل اٹھائیے گا اس کو کہنے کے لیے. یہ اس کو عقل مند کہیں گے یا بیوقوف کہیں گے؟ بے وقوف. یہ بے وقوف ہے. العقل ما یعبد بہ الرحمن. مولا امام ششم نے ارشاد فرمایا عقل وہ ہے جس سے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے. یہ رحمان کی بندگی کر رہا ہے، یہ عقل مند ہے، اور اس کو معاشرہ کیا کہے گا؟ انتہائی بے وقوف ہے. اب یہ فتنہ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ فتنہ ہے. اور عرض کرتا ہوں بھائی، فرض کر لیتے ہیں فلاں رقم میں کوئی بھی رقم لے لو، مثلا 1,00,000 لے لو. 1,00,000 روپے میں ایک گاڑی ایسی ملتی ہے جس کو دیکھ کر پوری سوسائٹی اس کی رسپیکٹ کرنے لگتی ہے. اسی 1,00,000 میں ایک گاڑی ایسی ملتی ہے جس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. میں کون سی لوں گا؟ اچھی کی بات نہیں تھی، جس کی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. تو میں کون سی لوں گا؟ جس کو لوگ دیکھتے ہیں، جس کو لوگ دیکھتے ہیں. اچھا، کیا یہ شو بازی نہیں ہے؟ آج کے دور میں یہ برا ہے کیا؟ نہیں. ہاں تو یہ برا اچھا نہیں ہو گیا کیا؟ ہو گیا. برا اچھا ہو گیا. اچھا بھائی، میں نے ایک نیک کام انجام دیا، کسی بھی وجہ سے انجام دیا، اور جہاں بیٹھتا ہوں لوگوں کو بتاتا ہوں وہ جو کام ہے نا یہ میں نے کیا ہے. اچھا، یہاں پہ کوئی اس کو برا سمجھے گا؟ نہیں. اگر کوئی مجھے اعتراض کی نظر سے دیکھے گا بھی تو میں کہوں گا میں لوگوں کے درمیان اچھائی پھیلا رہا ہوں، کوئی برائی کا تذکرہ تو نہیں کر رہا نا. صحیح. لیکن کیا یہ ریاکاری نہیں ہے؟ کیا اس کو کوئی برا کہے گا یہاں پہ؟
نہیں، یہ فتنہ ہے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ بے دینوں کو نہیں بول رہا ہوں، بے دینوں کو تو چھوڑ دو، بے دین تو یہاں آئے گا ہی نہیں سننے کے لیے، دینداروں کی بات کر رہا ہوں، گردن تک مادہ پرستی میں پھنسے ہوئے ہیں، گردن تک، اپنے لباس سے، اپنے گھر سے، اپنی شان و شوکت سے، اپنے اسٹائل سے، سب سے مادہ پرستی میں گردن تک پھنسے ہوئے ہیں۔ کسی کی ہمت ہے بولے یہ مادہ پرستی ہو رہی ہے؟ نہیں، جو کرنے والا ہے وہ بھی کر رہا ہے فخر سے، جس کے سامنے ہو رہی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے خاموشی سے۔ فتنہ نہیں، فتنہ نہیں ہے یہ فتنہ ہے، ہم پھنسے ہوئے ہیں اس میں۔ اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جو ان فتنوں کے خلاف بولے گا وہ بیچارہ جائے گا کہاں؟ جائے گا کہاں؟ مشکل یہ ہو گئی ہے، ہمارے رینکس، ہماری طاقتیں، ہم ذکر حسین بھی کرتے ہیں نا تو اپنے رینک کو بتا کے کرتے ہیں۔ دیکھ رہا ہوں، ہم نے تماشا بنا دیا اپنے آپ کو، یقین مانو میں آپ کو اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، تماشا بنا دیا ہم لوگوں نے، اتنی مادہ پرستی میں پھنسے ہوئے ہم لوگ، اتنی نام و نمود کے اندر، اتنی نمائش کے اندر پھنسے ہوئے، ہمارا تماشا ہو گیا ہے۔ نہ کسی کو احساس ہو رہا ہے کہ بھائی یہ غلط ہو گیا ہے، نہ کسی میں جرأت رہی ہے کہ بولے کہ غلط ہو گیا ہے، پھنس گئے ہم لوگ، یہ فتنہ ہے۔ اب مجھے ڈر کس بات کا ہے؟ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ بھائی ہم لوگ، یہ بزرگ وہ بزرگ، یہ ہم لوگوں کی وہ نسلیں ہیں جنہوں نے پچھلا دور دیکھا ہے جس میں یہ چیزیں غلط تھیں، ہم لوگ چند سالوں میں چلے جائیں گے، اب وہ نسلیں آئیں گی جن کے سامنے یہ معاملہ غلط تھا ہی نہیں، غلط تھا ہی نہیں، پھر کیا ہونے والا ہے؟ ابھی تو یہ زندہ وہ کچھ نہ کچھ بول دے گا، بیٹا ایسے نہیں کرتے ہیں، کہے گا سب کرتے ہیں، باپ کہے گا نہیں میں نے دیکھا ایسا نہیں کرتے تھے، ابھی 5-10 سال میں یہ بھی گئے سب لوگ، ختم، چھٹی۔ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھائی کے نام پہ وہ کام ہوں گے جو پچھلی نسل میں برائی تھے، اچھائی کے نام پہ ہوں گے۔ ابھی میں کتنی مثالیں اس کی عرض کر سکتا ہوں، میں عرض نہیں کروں گا۔ اب مجھ سے کوئی پوچھے مولانا حل کیا کریں اس کا، حل کیا کریں اس کا؟ میں ایک حل عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد بعجل فرجہم۔ یہ معاملہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آیا ہمارے سامنے، ہم سے کہا لوگوں نے کہ مولانا آپ اس طرح تبدیل کر لیں بولنے کا انداز، مثال کے طور پر ایک کمپیوٹر لگا لیں، پاور پوائنٹ لگا لیں، پریزنٹیشن دیں، یہ کریں وہ کریں۔ میں کہا نہیں بھائی میں نہیں کر پاؤں گا، میں نہیں کروں، مجھے ممبر پہ بیٹھنا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے مجلس کی طرح پڑھنا ہے، میں وہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تقریر مجلس پڑھنے کو ایسے ہی پڑھوں گا، وہ تو کانفرنس ہے، سیمینار ہے، لیکچر ہے، وہ میں کر دوں گا، مجلس نہیں، اس کو چینج نہیں کروں گا۔ اچھا کیوں چینج نہیں کروں گا؟ کیونکہ میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ ہم ممبر پہ بیٹھ کر مجلس 1400 سال کر سکیں، میں نے کوئی سیمینار 1400 سال میں نہیں دیکھا ہے، یہ بچ گیا۔ اب اگر میری نسل نے یہ نکال دیا، مجھے نہیں معلوم باقی پھر کیا ہونے والا ہے۔ تو میں یہ بھی نہیں جرأت کروں گا، اتنی بھی میں گستاخی نہیں کروں گا کہ میں کہوں چلو ممبر ہٹا دو، میں اس کرسی پہ آ جاتا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے، میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے بعد میں مصیبت میرے سر پہ آ جائے گی کہ تمہاری نسل تھی بدبخت جس نے 1400 سال سے چلنے والی سنت کو خراب کیا۔ میں نہیں کروں گا یہ۔ اب میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے یہاں مجلس میں حضور کیسے ہونا تھا، آتے کیسے تھے، تبرک دیتے کیسے تھے، تبرک دینے کے انداز کیا تھے، مجلس کے اعلان میں ہوتا کیا تھا، مجلس میں کسی نے اگر شرکت کی ہے مال سے تو کیا کیا جاتا تھا، یہ سب تبدیل ہو چکا ہے، یہ سب تبدیل ہو چکا ہے۔
جو چیزیں پہلے کھلی ریاکاری تھیں وہ اس وقت معمول بن چکی ہیں. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ہو چکا ہے یہ. صحیح ہے. اب آخری چند دھاگوں سے بندھے ہوئے رہ گئے ہم لوگ. مجھے سارا ڈر یہ دھاگے نہ ٹوٹ جائیں، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی. آپ کو اور مجھے بہت ہوشیاری دکھانی پڑے گی. اب آپ دیکھو، ایک سادہ سی بات دیکھو، ہم لوگ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، یہاں پہ ہمارے جوان 20% بھی نہیں ہیں. 20% بھی نہیں ہے. چلو 20 نہیں ہوئے 25% ہوں گے. بڑی تعداد جوانوں کی نہیں. اصل پاکستان میں زیادہ بڑی جوانوں کی پرسنٹیج ہے. تو یہاں جوان کیوں نہیں ہے؟ جوان کیوں نہیں ہے؟ اچھا جب یہاں نہیں ہے، اب مجھے اگلا ایک مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے. اگر خدا نہ کرے کوئی چیز اسی طرح تبدیل ہوتی چلی گئی اور یہ والی نسل بھی ختم ہو گئی، تو اس نسل کو بتائے گا کون کہ پہلے تھا کیا؟ اور یہ بھی مشکل ہے کہ یہ چیزیں کتابوں میں بھی نہیں ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ کتاب میں لکھا جاتا ہے کہ بھائی مجلس کے یہ آداب تھے، تبرک کے یہ آداب تھے، یہ سب نہیں لکھا جاتا ہے. یہ ایسے سینہ بسینہ چل رہا ہوتا ہے، وہ بھی غائب ہو رہا ہے. تو ابھی بہت بڑا کام آپ کو اور مجھے یہ کرنا پڑے گا. اپنے آپ سے جا کر پوچھو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے یہ کام ایسے ہو، وہ پسند کریں گے؟ یہ کر لو.